اب آئیے دیکھتے ہیں روحوں کا معاملہ کیا ہے. جو آپ پہنچتے ہیں نا, اس روح کا بھی پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھ دوں تھوڑا کہ روحوں کا معاملہ کیا ہے. روح کے تعلق سے اگر آپ ہسٹری آپ پڑھیے تو ایک میرے نظر میں گزرا, ویکیپیڈیا کے اندر آپ سرچ کریے, ایک ماہنامہ سائنٹیفک امریکن ہے, وہ کیا لکھتا ہے. اس نے کیا کہا کہ میں یہ روحانی مظاہرات کی صداقت یعنی روحوں کی سچائی کہاں تک ہے اس کے اوپر کمپٹیشن رکھا اس نے, اور کمپٹیشن میں بہت بڑے بڑے انعامات رکھا کہ جس نے اس کو ثابت کر دیا کہ روح ایسے ہوتے ہیں اس کو بہت بڑے بڑے انعامات ملیں گے. بلکہ اس میں ایک جادوگر جو امریکہ کا سب سے بڑا جادوگر تھا, اس کا ڈین کھومر نام تھا, اس نے کیا کہا کہ میری طرف سے بہت بڑا انعام ہے اگر کسی نے روحوں کے تعلق سے سچائی پیش کر دی. اور آج تک وہ انعام برقرار ہے امریکہ کے اندر. اگر کوئی اس روح زمین میں اللہ کا بندہ ایسا ہے جو ثابت کر دے کہ روحوں کو ہم قبض کرتے ہیں, منہ مانگا انعام امریکہ دینے کے لیے تیار ہے. ثابت تو کرو کہ روحوں کو قبض کر لیتے ہو. یہ دھوکہ بازی, یہ ڈھکوسلا بازی, یہ ان عوام کو بہکاؤ جو بیچارے لا علم ہیں, جو ایجوکیشن سے بہت دور ہے, جنہوں معلوم ہی نہیں قرآن حدیث کا علم کیا ہے, قرآن حدیث کی باتیں کیا, ان کو علم ہی نہیں ہے. ان کو آپ بیوقوف بناؤ. قرآن حدیث پر جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہ کبھی بیوقوف نہیں بن سکتے ہیں, کبھی کسی کے دھاتے میں نہیں آ سکتے ہیں, کبھی کسی شعبدہ بازی میں نہیں آ سکتے ہیں, کسی کاہن کی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے. کیوں؟ قرآن حدیث کے پر ان کا عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے کہ اگر یہ مشکلات میرے رب کی طرف سے ہے تو میرا رب ہی اس کو خیر کرے گا, میرا رب ہی اس کو شفا دے گا. ان کو یہ توکل ہوتا اپنے رب کے اوپر, ان کو اپنے رب پہ توکل ہوتا ہے. یہ ان بیچارے جو ایمان کی کمزور ہوتے ہیں, جنہیں نماز روزہ سے مطلب نہیں ہے, تو ایسے لوگ کو شیطان پکڑتا بھی ہے, ایسے لوگ کو جن بھوت پکڑتا بھی ہے. بھوت کا تو لفظ میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ بھوت پریت زیادہ چل رہا ہے, سب کے ناموں پر یہی ہے, لیکن پچھلے جمعہ میں نے بتلا دیا کہ بھوت کا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, بھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سارا جو نام ہے وہ شیطان اور جن ابلیس کے واسطے, یہی صرف نام ہے. بھوت پریت تو یہ ہم لوگوں نے دے رکھا ہے, آتما وغیرہ یہ سب ہم لوگ دے رکھے. وہی روحوں کے تعلق سے قرآن کس سے پوچھتے ہیں, قرآن اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے, روح کے تعلق سے. آئیے جب آپ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85, سورہ زمر آیت نمبر 42 کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی, یہ آپ سے روح کے تعلق سے سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے روح تو اللہ کے حکم سے آتی ہے. اللہ جب حکم کرتا ہے تو فرشتے روح کو نکال لے جاتے ہیں. اور دوسری آیت سورہ زمر کیا بتلاتی ہے, اللہ ان جانداروں کی موت کے وقت ان کی ارواح یعنی ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے. وہ بھٹکتی نہیں رہتی ہے گھروں میں. آج کل جیسے سیریل میں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے, ڈرتے ہیں سب دیکھ دیکھ کے. کیوں؟ وہ ایسی سوچ, ویسی تھنکنگ ویسا پیش کیا جاتا ہے جیسی سوچ ہوگی. جان رہے ہیں کہ پبلک اکثر بیشتر بیوقوف ہوتی ہے. اور بیوقوف کی ایک نشانی میں آپ کو بتلاؤں, واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا, اتنے کو آپ میسج کریں گے آپ کے گھر میں کروڑوں کی لاٹری لگ جائے گا. بیوقوف کرنے لگا, شروع کر دیا. اب کیا لکھا, واٹس ایپ نے ایک لانچنگ کیا ہے, اتنے کو میسج کرو گے 1 GB ڈاٹا مل جائے گا فری. آج تک خاص طور سے انڈین پبلک یہ ایجوکیشن کے معاملے میں بہت پیچھے ہے. اور ایجوکیشن صرف دنیاوی تعلیم میں نہیں, دنیاوی پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ, وہ پڑھے لکھے لوگ جو ایجوکیٹڈ ہے, انجینئر ہیں, مینجمنٹ کا کورس کیے, وہ لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں, ان کے مکر و فریب میں آ جاتے ہیں اور اس کو بات سمجھ کے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے. تو وہ جانتے ہیں, اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگ بیوقوف ہے. کیا جانے روح کا معاملہ کیا ہے. قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے تو پتہ چلتا کہ روح کا معاملہ ہوتا کیا ہے. ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر اس طریقے کا کوئی بات کرتا ہے تو سمجھ جائیے وہ شریعت اسلامیہ سے بہکا ہوا شخص ہے, وہ اسلام سے بہتا ہوا سب سے. اس کو ہم اور آپ سمجھائیں اور اس کو بتلائیں.